الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن الکریم وفی الفرقان المجید وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر ہم اور آپ جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے اور دین کی باتیں سنانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، کلام کرنا اور کلام سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ آج 19 جمادی الاخرہ ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی 22 جمادی الاخرہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وفات ہے، اور اسی حوالے سے چند ایک باتیں ہیں، چند ایک گزارشات ہیں جو آج کی اس نشست میں کرنا مقصود و مطلوب ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کہ جمہور کا متفق علیہ یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء و رسل ان کے بعد پوری دنیا کے اندر آج تک جتنے بھی انسان آئے ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت والی شخصیت اور فضیلت والی ہستی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ قرآن حکیم کی یہ آیات ہیں جن کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے جمہور علماء کا متفق علیہ یہ فیصلہ ہے کہ یہ آیات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ جب آپ دین اسلام کو قبول کرتے ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ استفسار فرمایا کہ اب کلمہ پڑھنے کے بعد میں کیا کروں؟ یہ وہ وقت تھا کہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی، قرآن حکیم کی ابتدائی فقط چند آیات کا نزول ہوا تھا، روزہ فرض نہیں تھا، حج کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اور کوئی بھی ایسی معروف عبادت جس کو شریعت میں بعد میں فرض قرار دیا گیا، اس وقت میں جس وقت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کو قبول کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک بھی شرعی حکم کا کوئی بھی حکم شریعت میں نازل یا نافذ نہیں ہوا تھا، کیونکہ تاریخ کے اندر
یہ بات مشہور ہے کہ مردوں میں سب سے پہلا شخص جس نے دین اسلام کو قبول کیا تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ اب کچھ بھی نہیں ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ حج فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ کوئی دیگر شریعت کے ایسے احکامات ہیں جو اس وقت نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھتے ہیں کہ اب میں کیا کروں؟ تو خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا اور جو کتب حدیث کے اندر محدثین نے لکھا ہے وہ ساری زندگی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشعل راہ رہا، اور شاید قیامت تک کے آئندہ آنے والے ہر مسلمان کے لیے بھی راہ ہدایت ہے کہ خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس جو تمہارا رسول کرتا ہے تم وہی کرتے چلے جاؤ۔ اب یہ بڑی سادی سی بات ہے، بس جو تمہارا رسول کرتا ہے تم وہ کرتے چلے جاؤ۔ اب جب نماز فرض ہوتی ہے، خدا کے محبوب نماز پڑھتے ہیں تو صدیق اکبر سب سے پہلے نمازی ہوتے ہیں۔ جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے، خدا کے محبوب زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم نافذ فرماتے ہیں تو وہ جو پہلا بندہ ہے جو زکوٰۃ کا معاملہ کرتا ہے، اجرا کرتا ہے، وہ صدیق اکبر ہیں۔ اور یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی مانعین زکوٰۃ کے خلاف جو بندہ علم بغاوت کو بلند کرتا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حج کا معاملہ ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ جہاد کا معاملہ ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی غزوات لڑی ان تمام کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص مسابقت جس شخصیت کو حاصل رہی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو یہ وہ کیفیت تھی اور یہ وہ بات تھی جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پلے سے مضبوطی سے باندھ رکھی تھی کہ بس جو تمہارا رسول کرتا ہے تم وہ کرتے چلے جاؤ۔ اور یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ ادا ہے کہ جس ادا کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جمی صحابہ کرام میں سب سے زیادہ محبت اور پیار کا معاملہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ کتب کے اندر بے شمار ایسے واقعات، بے شمار ایسی احادیث، بے شمار ایسے قصے موجود ہیں کہ جس کے اندر اگر کسی بھی معاملے میں ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی رائے ہوتی، کوئی فیصلہ ہوتا، اور دوسری طرف بے شک کوئی بھی صحابی ہوتے ان کی کوئی بھی رائے اور کوئی بھی فیصلہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے ہمیشہ صدیق اکبر کی رائے کے مطابق ہوا کرتی تھی۔ اور یا اگر ان الفاظ کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں اور اس طرح سے اس بات کو سمجھ لیں کہ صدیق اکبر کی رائے ہوتی ہی وہ تھی جو خدا کے محبوب کی چاہت ہوا کرتی تھی، اسی لیے جب بھی صدیق اکبر سے کوئی بات پوچھی جاتی اور آپ وہ بیان فرماتے اور اس کے بعد اس کی تصدیق رسول اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی تو خدا کے محبوب اس کی توثیق فرما دیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی تھی کہ جو تمہارا محبوب کرتا ہے، تمہارا رسول کرتا ہے، بس تم وہی کرتے چلے جاؤ۔ قرآن حکیم کی یہ آیات جو سورۃ اللیل کی آخری 5 آیات ہیں، ان آیات کے اندر بھی ایک خاص واقعے اور ایک خاص قسم کے حالات کا ذکر ہے۔ اور وہ واقعات کیا ہیں؟ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کو قبول کرتے ہیں اور خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ دین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ نے بھی لوگوں کے اندر تبلیغ دین کرنا شروع کی۔ اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ عشرہ مبشرہ میں وہ اشخاص جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہوئی ہے، ان 10 اشخاص میں سے 5 نفوس قدسیہ وہ ہیں جو صدیق اکبر کی وجہ سے دین اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر تبلیغ دین فرماتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے رسول کی طرف آنے کی دعوت دیتے، اللہ کے دین کو قبول کرنے کی دعوت دیتے۔ جہاں ایک طرف اثر و رسوخ کی وجہ سے جو اعلیٰ درجہ تھا، ایلیٹ کلاس تھی،
آپ اس میں دین اسلام کی تبلیغ فرماتے تو وہاں دوسری طرف کیونکہ آپ انتہائی رقیق القلب تھے، محبت اور شفقت کی کیفیت ہمہ وقت آپ پر طاری رہتی تھی، اسی وجہ سے آپ غربا، مساکین، غلاموں کے اندر جا کر بھی اللہ کے دین کی ترویج کا کام کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کم و بیش 7 سے 8 ایسے غلاموں کا ذکر ملتا ہے جس کے اندر مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں، حضرت نہدیہ کا نام آتا ہے، ان کی بیٹی کا نام آتا ہے، یہ وہ صحابیات ہیں جن نفوس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ جب دین کو قبول کیا تو معاملہ یہ ہونے لگا کہ ان کے جو آقا تھے وہ ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے۔ جس طرح گزشتہ گفتگو میں ہم نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال پر روشنی ڈالی تھی، اسی طریقے کے معاملات تھے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب جنہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا تھا مگر لوگوں کی غلامی میں موجود تھے، ان کے ساتھ وہ معاملات کیے گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے پاس بلایا اور ان اصحاب کی ان کیفیات کا ان سے ذکر کیا۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اس بات کا خیال رکھا کہ جو تمہارا رسول کر رہا ہے بس وہی تم کرتے چلے جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے ان صحابہ کرام کا فقط ذکر کرتے ہیں کہ فلاں صحابی ہے، دیکھو بلال کو بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، ان کا جو مالک ہے وہ ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر کو رکھ دیتا ہے، تپتی ہوئی عرب کی ریت کے اوپر لٹاتا ہے، سورج کی روشنی کے اندر وہ ننگے بدن ریت پر لیٹا ہوتا ہے، سینے پر پتھر ہوتا ہے، ہل نہیں پاتا۔ وہ کہتا ہے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، لیکن بلال احد احد کے نعرے لگاتا ہے کہ اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے۔ اس قسم سے حضرت ابو عامر فہیرہ کے قصے نبی علیہ السلام نے بتائے، حضرت نادیہ کے قصے حضرت ابو بکر کو بتائے۔ آپ وہ قصے بتا رہے ہیں لیکن اپنی خواہش کا اظہار نہیں کرتے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تمام کیفیت کو سمجھتے ہیں اور سیدھا ان تمام غلاموں کے جو مالکان ہیں ان کی طرف جاتے ہیں اور ہر ایک سے جا کر بولتے ہیں کہ اپنے اس غلام کی قیمت لگاؤ۔ یہاں تک حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ کے جو مالک تھا اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قیمت مقرر کی تھی وہ عقل انسانی سے ماورا تھی۔ آدھا سیر سونا ایک غلام کی قیمت، اور اس کے بدلے میں ایک اور اس سے بہتر غلام، اور غلام بھی ایسا کہ جس کی ملکیت کے اندر تقریباً 10,000 دراہم و دنانیر موجود ہیں۔ کہا اگر وہ غلام مجھے دے دو تو میں تمہارے بلال کو آزاد کر دیتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کی قبولیت کے وقت کم و بیش 40,000 دراہم و دنانیر کے مالک تھے، وہ سارا کا سارا مال لے کر آتے ہیں اور ان سارے کے سارے غلاموں کے پیسے ادا کر کر کے ان کو آزادی دلواتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے صحابیت کا شرف بھی حاصل ہوا، اور صدیق اکبر وہ واحد صحابی بھی ہیں کہ جن کے والد بھی صحابی تھے، آپ خود بھی صحابی تھے، آپ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر بھی صحابی تھے، اور آپ کے پوتے یعنی حضرت عبد الرحمن کے بیٹے وہ بھی صحابی تھے۔ 4 پشتوں نے صحابیت کے شرف کو حاصل کیا۔ آپ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھا کہ یہ تو بوڑھے، کمزور، لاغر اور عمر رسیدہ غلاموں کی آزادی کے اوپر بے شمار پیسہ خرچ کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کو ایک دن اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کر فرمایا صاحبزادے کیا ہی بہتر ہو اگر غلام آزاد کرنے ہی ہیں، اگر غلاموں کو آزاد کروانا ہی ہے، اگر پیسے کو لٹانا ہی ہے
تو کیا ہی بہتر ہو ذرا طاقتور، تندرست، توانا اور جوان غلاموں کو آزاد کرواؤ، تاکہ کل کو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ اور تکلیف کا معاملہ ہو، تو وہ غلام عزت کی وجہ سے تمہاری مدد اور نصرت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور تمہارے لیے مستقبل کے اندر کسی فائدے کا سامان گڑھ سکیں۔ آپ کے والد محترم نے جب یہ بات کہی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا، ابا جان، اللہ کی ذات کی قسم، یہ سارا کا سارا مال جو میں ان غلاموں کی آزادی کے لیے خرچ کرتا ہوں، اس سے میرا مقصود دنیاوی نفع نہیں بلکہ اپنے رب کی رضا اور اس کی منشا اور چاہت ہے۔ آپ کے یہ الفاظ تھے جو آپ کے منہ مبارک سے نکلے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، اور یہ 5 آیات جو قرآن حکیم کی ہم نے ابتدا میں پڑھی، ان کا شان نزول ہوا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کو دوزخ سے مکمل آزادی دے دی جائے گی جس نے تقوی کے حصول کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ اس کو دل کا تزکیہ اور باطن کی پاکی عطا فرما دے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اس پر کوئی احسان کیا ہے اور اس احسان کے بدلے میں وہ اس پر احسان کر رہا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اگر اس کا مقصود ہے، اس کا مطلوب ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی طلب ہے، تو فقط اتنی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ ولا سوف یرضا، اور تم دیکھ لینا ان قریب اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے متواتر 5 آیات کا نزول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پہ نازل فرمایا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ رب العزت صدیق اکبر سے راضی ہو گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت سے راضی ہو گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حال میں تشریف فرما ہوئے کہ آپ نے بوریے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ یہ جو بوریا ہوتا ہے نا، جو آٹے وغیرہ کی بوریاں ہم دیکھتے ہیں، تو اس کا لباس بھی کچھ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے اس کو پہننا، اور یہ بھی طریقہ رہا ہے کہ اس کو زمین پر بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی رہی ہے، صدیق اکبر کی سنت بھی رہی ہے، اور آج بھی الحمدللہ کئی ایسے بزرگان دین ہیں، آج نے خود مشاہدہ کیا، ان کا یہ طریقہ، یہ دستور رہا ہے کہ وہ بوریے کی خاص طور پر دریوں کو منگواتے ہیں، بچھاتے ہیں اور اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور جب بیٹھتے ہیں تو ان کے پیروں کے اوپر بوریے کے چبھنے سے نشانات پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور صدیق اکبر کی تھی کہ ان کے جسموں پر بوریے کی وجہ سے تکلیف کے نشان آتے تھے، تو وہ سنت کو پورا کرتے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ بوریے کا لباس پہنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ببول کے کانٹے اس کو لگا کر اس بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے سے اس کو سیا ہوا ہے، اور اس کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اسی وقت میں جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور آپ نے بھی بوریے کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جبریل کو دیکھا تو جبریل امین سے فرمایا کہ اللہ کا فرشتہ آج یہ کیسے لباس میں ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے فرمایا، خدا کے محبوب، آپ کا یہ صحابی ابو بکر جس نے اپنا سارا مال اللہ کے دین کی خاطر آپ پر اور اس کے دین کے اوپر خرچ کر ڈالا، اور آج اس کی غربت اور مفلسی کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے پاس پہننے کا لباس موجود نہیں ہے، یہ بوریے کا لباس پہن کر آیا ہے، ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کو اس کا صدقہ خیرات کرنا اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام ملائکہ کے اندر صدیق اکبر کا چرچا کیا، تو تمام ملائکہ صدیق اکبر کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بوریے کا لباس پہنے ہوئے ہیں، ببول کا کانٹا لگایا ہوا ہے، تاکہ جس طرح اللہ رب العزت صدیق اکبر سے راضی ہے، اس کی محبت میں ہم اس جیسا حلیہ بنا لیں تو اللہ ہم سر بھی راضی ہو جائے۔ اس کے بعد حدیث شریف میں آتا ہے جبریل امین نے فرمایا کہ خدا کے محبوب، اللہ کا میں پیغام لے کر آیا ہوں
اور اللہ کا پیغام صدیق اکبر کے لیے یہ ہے کہ اے صدیق اکبر، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو بتا کیا تو اپنے رب سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائی، میرے دوست، وہ شاعری کے اندر جو اشعار کہے جاتے ہیں نا کہ جسے محبوب شناسائی راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے، جسے محبوب شناسائی راز کرے، وہ اپنی خوبی قسمت پہ کیوں نہ ناز کرے، دلوں کو کر دیا ہے فکر دو عالم سے آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب چونکہ دنیا اور عالم کی ان فکروں سے آزاد ہو چکا تھا، تو آپ نے جھومتے ہوئے فرمایا میں اپنے رب سے راضی ہو گیا، میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ میرے بھائی، میرے دوست، آپ اس بندے کے کیلیبر کا اندازہ کریں، اس کے تقوی پرہیزگاری کا اندازہ کریں، اس کے باوجود آپ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے۔ مختصر وقت میں عرض کروں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز ادا کی۔ اس وقت پہ ذرا سا دھیان رکھیں، فجر کی نماز جب ہم بڑی مشکلوں سے بستروں سے اٹھتے ہیں، اور اکثر تو اٹھتے ہی نہیں ہیں، بڑی مشکلوں سے بستر سے اٹھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں گھر میں ہی ادا کر لیں، اور بہت چند نفوس ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ مسجد تک کا سفر کر لیں۔ فجر کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرماتے ہیں، اور نماز ادا فرمانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو آج روزے کی حالت میں ہے؟ اب جتنے صحابہ کرام موجود تھے خاموش ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول، میں اٹھا تھا رات میں تو میں نے روزے کی نیت کر لی تھی، میں روزے سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی بیمار کی مزاج پرسی کی تھی، بیمار کے پاس گیا تھا تیمارداری کے لیے؟ سارے صحابہ پریشان ہو گئے۔ حدیث شریف میں آتے ایک صحابی نے تو یہاں تک کہا خدا کے رسول ہم تو اٹھے تھے تو سیدھے یہیں آ گئے، کہیں جا ہی نہیں سکے۔ صدیق اکبر نے فرمایا اللہ کے محبوب، مجھے پتہ لگا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف میرا بھائی بیمار ہے، تو میں تھوڑا 10 منٹ پہلے اٹھ گیا تھا کہ ذرا ان کے پاس چلے جاؤں، طبیعت پوچھتا چلوں، تو میں گیا تھا، میں نے بیمار کی تیمارداری کی ہے، مزاج پرسی کی۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم میں سے کون ہے جس نے آج اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کیا ہے؟ اکابر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا تگڑا آدمی مجلس میں موجود ہے۔ آپ نے بات سنی، فرمایا خدا کے رسول ہم تو جب سے اٹھے ہیں آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں تو کوئی ملا ہی نہیں۔ صدیق اکبر نے بات سنی، فرمایا اللہ کے رسول میں آ رہا تھا، میں عبد الرحمن کو اپنے ساتھ لے کر آ رہا تھا، عبد الرحمن بن عوف اس کو اپنے ساتھ لا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، اور راستے میں ایک سائل ہمیں مل گیا، تو اس سائل نے کہا یار میں بھوکا ہوں کچھ کھانے کو دے دو، تو میں نے عبد الرحمن سے کہا یار تو گھر جا کے کھا ہی لے گا، تیرے پاس تو ایسے ہی بہت پیسے ہیں، یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے دے۔ میں نے اس سے لے کے خدا کے محبوب اللہ کی راہ میں وہ صدقہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے بات سنی تو سن کر فرمایا جس میں یہ سارے خصائل جمع ہو جائیں وہ جنتی ہوا کرتا ہے، جس میں یہ سارے خصائل جمع ہو جائیں فرمایا وہ جنتی ہوا کرتا ہے۔ اس کے باوجود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ رہتی تھی کہ ایک مرتبہ جب مجلس میں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اخلاق کے 360 درجے ہیں، اور حضرت ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت اس میں سے کسی ایک درجے کو ودیت کر دیتا ہے، ایک کیفیت کو وہ اس کو اختیار کرتا ہے، تو وہ بندہ اخلاق کے درجوں میں آگے بڑھنے لگتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 360 درجوں میں سے اگر کوئی ایک بھی اپنا لے اور اس پر پکا ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بات سنی تو سن کر فرمایا خدا کے محبوب کیا ان میں سے کوئی ایک اخلاق میرے اندر موجود ہے؟ جن 360 اخلاق کے درجوں کی آپ فرماتے ہیں کہ جو ایک اپنائے گا جنتی ہوگا، کیا کوئی ایک بھی میرے اندر موجود ہے؟ خدا کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ بات سنی تو سن کے فرمایا ابو بکر وہ 360 کے 360 اخلاق اللہ نے تیری ذات میں جمع فرما دیے ہیں۔ اور پھر فرمایا من یرید ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر، فرمایا جو چاہتا ہے
کہ دنیا میں کسی جنتی شخص کی زیارت کر لے تو میرے ابو بکر کی زیارت کر لیا کرے، اللہ نے جنت سے اس کو داخل کر دیا اور جہنم سے نجات عطا فرما دی ہے۔ میرے بھائی، میرے دوست، یہ بزرگان دین، ان کے جو دن آتے ہیں، ان کی جو وفات کے یوم میلاد کو منایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کی کیفیات، ان کے معاملات کو سن کر ان اخلاق کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ جو باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم نے سنی، چاہے وہ صدقہ خیرات کی کثرت ہو، وہ بیماروں کی تیمارداری کا معاملہ ہو، وہ اللہ کے ذکر میں بڑھ کر آگے جانا ہو، یا اللہ کے دین کے خاطر تکالیف کو اٹھانا ہو، ان تمام کیفیات کو جو ہم سنتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اپنی طرف سے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کریں، اللہ کے دین کے لیے دوسرے مسلمان سے محبت کریں، جو بیمار ہے اس کی تیمارداری کریں، ان اخلاق حمیدہ کو اپنائیں جن کو ان بزرگان دین نے اپنایا ہے، تاکہ جس طرح اللہ نے ان پر رحم فرمایا ہے، اللہ رب العزت ہمارے حالوں پر بھی رحم فرمائے۔ تو اپنی زندگیوں میں اس چیز کو جگہ دیں، اور اسی موضوع پر انشاءاللہ مزید ایک باقاعدہ پروگرام اس مسجد کے اندر اتوار والے روز منعقد کیا جا رہا ہے، مغرب سے عشاء اس کا دورانیہ ہوگا۔ تو آپ میں سے جو حضرات بھی یہاں موجود ہوں تو یوم صدیق اکبر کے حوالے سے وہ خصوصی نشست یہاں ہوگی، تو مغرب کی نماز مسجد میں ادا فرمائیں۔ انشاءاللہ مغرب سے عشاء تک اس موضوع پر مکمل گفتگو کی جائے گی اور مزید آپ کے حالات زندگی سے آگاہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و رحمت فرمائے، اور ان کی طرح اپنے دین کی صحیح فہم اور صحیح ادراک نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔